کسی اور جلسے میں ہوتا نا میں تو اٹھا کر پڑا دیا اتنا غصہ آ گیا مگر ارے یار تمہارا مائک تو بہت اچھا بولتا تمہیں کیا ہو گیا؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے، مسکرا گئی یہی بہت اچھا لگ رہا ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے محبت میں۔ یہ تو ہمارے بڑے پرانے ہم سفر ہیں مائکوں کے، جب سے آتا ہوں تب سے۔ خیر کلمہ پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ابھی مجھے فاروق بھائی بھی بتا رہے تھے ماشاءاللہ امداد کرنا، اپنے طور پہ کوشش کرنا، باہر آپ لوگ یہ ذہن میں بٹھا کر کے آپ جائیں کہ صرف دنیا میں مقصد دولت کمانا نہیں رہنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا یہ بھی زندگی کا مقصد رہنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے حضرت امام حسین کی سنتان چلی، آل اولاد جو امام حسین پاک کی چلی وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ ان کا جب انتقال ہو گیا، وصال شریف ہو گیا، اور غسال جو نہلانے والا ہوتا ہے جی، جب وہ نہلانے لگا آپ کو تو اس نے آپ کی پشت پر یعنی آپ کی پیٹھ پر نشانات دیکھے، جیسے نشانات پڑ جاتے ہیں ایسے نشانات دیکھے، آپ کے کاندھے شریف پہ، پشت شریف پہ اس نے نشانات دیکھے۔ نہلانے والے نے یہ بات مدینے میں آ کر جگہ جگہ بتا دی لوگوں کو، یہ بات چرچا میں آ گئی کہ آخر حضرت امام حسین کے شہزادے کے پشت اطہر پہ نشانات کیسے پڑے، کیوں پڑے، کس چیز کی وجہ سے پڑے۔ جب یہ بات سب جگہ پھیل گئی تو حضرت امام زین العابدین کے خادم خاص انہوں نے کہا مدینے والو اگر یہ بات نہ کھلتی اور ان کی پشت پہ پڑنے والے نشانات کی بات چرچا میں نہ آتی تو میں کبھی بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا، چونکہ میرے امام نے مجھ سے منع کیا تھا۔ اس کی اور کمی رہ گئی تھی، اس لیے مجھے پردہ اٹھانا پڑ رہا اس راز سے، چونکہ سب جگہ یہی چرچا ہے۔ حضرات دھیان کے ساتھ سنیے آپ لوگ، حضرت امام زین العابدین کے وہ خادم کہتے ہیں مدینے والو جب آپ لوگ محو خواب ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں جا کر، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہو جاتا تھا، فضا کے بندریچے سکوت شب کا پیغام دیتے تھے، سارے لوگ محو آرام ہو جاتے تھے، تو علی کا پوتا، شیر خدا کا پوتا، امام حسین کا صاحبزادہ شہزادہ سیدنا امام زین العابدین بیدار ہوتے، بیدار ہونے کے بعد کھانے کے پیکٹ بناتے، جو کا آٹا، روغن اور بھی کھانے کی چیزیں ہوتی، ان کے الگ الگ پیکٹ بناتے، پیکٹ بنانے کے بعد خود ہی اٹھا کر لے جاتے اپنی پیٹھ پر اور ان گھروں تک پہنچا کر کے آتے تھے جن گھروں کا خرچہ چلانے والا ان کے گھر میں کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ مثلا کوئی بچہ یتیم ہے، سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں، تو نبی کے نواسے کا شہزادہ اپنی پشت پر دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں، اور وہ بھی کس پہر میں، جس پہر میں مدینے کے لوگ سو گئے، مقصد نمائش کرنا نہیں تھا، مقصد ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وہ گھروں تک پہنچا کر کے آتے، بیواؤں کے گھروں تک، کمزوروں کے گھروں تک، مظلوموں کے گھروں تک پہنچا کر کے آتے۔ اللہ اکبر، صبح کو جب وہ لوگ بیدار ہوتے، وہ بیوائیں، وہ کمزور لوگ، وہ یتیم بچے صبح کو اپنے دروازے پہ وہ امداد کا سامان دیکھتے، بڑی دعائیں دیتے، مالک اس کا بیڑا پار لگا دے جس نے ہماری ضرورت کو پورا فرمایا ہے۔ ان لوگوں میں یہ چرچا ہوتی تھی آخر ہے کون جو شب دیجور کے سناٹے میں آتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور ہماری ضرورتیں پورے کرنے کا سامان رکھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ تو اس دن بات کھلی جب انتقال ہو گیا اور ان کی پشت پہ نشانات دیکھے گئے تو خادم نے بتایا یہ نشانات انہی وزن کو اٹھانے کے نشانات تھے۔ آخر سوال پیدا ہوا، ایسی کتنی فیملیز تھی، ایسے کتنے گھر تھے جن گھروں کا خرچہ میرے امام کی امداد سے چل رہا تھا، میرے امام کی خفیہ مدد سے چل رہا تھا۔ تو علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ایسے گھروں کی تعداد 100 گھروں کی تعداد تھی جن گھروں کا خرچہ میرے امام کی مدد سے چل رہا تھا۔
یہ تو صرف مدینے کے لوگ ہیں حضرات. پتہ یہ چلا کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے, اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے. اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر, اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے. یہ پتہ چلا میرے ساتھیوں. اس لیے آخری ایک حدیث شریف سناؤں پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرات اللہ تعالیٰ نے, یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے, اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا, ذرا دھیان سے سنیں بھائیو, اس کو یاد کر کے لے جائیں. اور یہ جو میں نے آپ کو رحم دلی کے بارے میں چند باتیں بتائی ہیں, اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں امیر لوگ کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو حق ادا کر دیا. نہیں بھائی, زکوٰۃ تو آپ پہ فرض تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے اوپر حق ہوتا ہے. کیا آپ اپنا مکان اتنا ہی بناتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے, کہ آپ نے بیسمنٹ بنا لیا, مکان کا ڈھانچہ بنا لیا, اس میں بھی تو رہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں, اس پہ پلاسٹر بھی کراتے ہیں, اس پہ جناب والا رنگ و روغن بھی کراتے ہیں, فرش نہیں پتھر بھی بچھواتے ہیں. اس کے علاوہ کیوں بھائی, وہ تو فرض تو اس سے ادا ہو گیا تھا جو ڈھانچہ بنا لیا تھا, یہ اوپر سے کیوں کہنا مکان کا اور بھی حق ہوتا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ تو فرض ہے, آپ کے اوپر صدقات نافلہ بھی بنتے ہیں, اور بھی کرتے رہو. تمہارے ساتھ قبروں میں تمہاری دولت نہیں جائے گی, وہی دولت جائے گی جو راہ خدا میں خرچ کر کے جاؤ گے, وہی امداد جائے گی جو راہ خدا میں خرچ کر کے جاؤ گے. ورنہ ساتھیو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے, اتنے مالدار تو اپنے سنبل میں کیا بھارت میں بھی شاید کوئی نکلے گا جتنا وہ برج دبئی بنانے والا پرنس تھا سعودی عربیہ کا, جس نے برج دبئی بنایا, جس میں کتنا پیسہ لگا کیلکولیٹ کرنے لگو تو بہت ٹائمنگ لگے گی میرے ساتھیوں. جس نے پورے دبئی کو بلڈنگوں کا ایک خوبصورت جزیرہ بنا کر کے رکھ دیا. ارے جس کے وہاں زمین سے کالا سونا مطلب تیل نکل رہا ہو, اس کے پاس کتنی مالیت ہوگی. مگر پچھلے 2 سال پہلے جب اس کا انتقال ہوا, ٹویٹر پہ اس کی قبر نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی, اور ہر لکھنے والا یہی لکھ رہا تھا, کوئی گل باقی رہے گا, نے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں بلبلیں ہیں ہم سفیروں کوئی دم کے چہچہے, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے, تو یہ بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ عمران بھائی جس طرح سے مدرسے کا خیال رکھتے تھے, آپ بھی مدرسے کا ویسے ہی خیال رکھیے. یہ جامعہ اسلامیہ خیلوم رائے ستی یہ صرف اہل اسٹیج کا نہیں ہے, یہ صرف دیہات سے جڑے ہوئے لوگوں کا نہیں ہے, بلکہ شہباز پورے والوں نے جیسے پہلے قربانی دی ہے, جیسے اب دیتے ہو, آئندہ بھی اسی طریقے سے قربانی دیتے رہو. ہمارے مفتی اعظم سنبل حضرت قاری مفتی علاء الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ ادارے کے لیے. حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ, خون جگر پیش کر رہے ہیں ادارے کے لیے. ہمارے حضرت مولانا راحت صاحب قبلہ, مولانا محمد علی صاحب, مفتی اشفاق صاحب, یہ رات و دن اپنے طور پہ کوشاں ہیں. حضرت قاری یوسف رضا صاحب, ہم سب لوگ ہیں. حضرات آپ سے گزارش یہ ہے آپ بھی ایسا کام کر کے جاؤ کہ بعد مرنے کے لوگ اس طرح ذکر کریں آپ کا جیسا عمران بھائی کا ذکر ہوتا ہے. میں باخدا اسٹیج پہ بتا رہا ہوں کتنی جگہوں پہ ان کا ذکر میرے سامنے آیا. حضرت مفتی اعظم سرائے ترین مفتی زاہد علی سلامی صاحب قبلہ اسرو تشریف لائے تھے. راحت بھائی اتنی دیر تک ذکر کیا, کہا کس قدر بڑی دیر تک انہوں نے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا, بلکہ قبر پہ بھی آئے فاتحہ پڑھنے میں. آج کے دور میں کس کے پاس وقت رکھا کسی کی قبر کے پاس جانے کو, لیکن یہ محبت تھی اور یہ ایک لگاؤ تھا. تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا, عرض کروں گا, زندگی کا کچھ نہیں پتا. خود میری 2 روز پہلے ان سے بات ہوئی ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے, کیا گارنٹی ہے اگلی دفعہ جلسہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہو پائے کہ نہیں ہو پائے؟ ہم میں سے کیا پتا اگلے مہینے میں ملاقات کس کی ہو پائے نہیں ہو پائے. یہ تو میں نے مہینوں تک کی بات کر دی. ایک بزرگ کے واقعے میں ملتا ہے, انہوں نے اپنے مریدوں سے یہ سوال کیا, یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا ڈسٹینس ہے, کتنا فاصلہ ہے؟ تو ایک مرید کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں فجر کی نماز میں اور ظہر میں جتنا فاصلہ اتنا ہی فاصلہ ہے, فجر پڑھ لی ظہر کا نہیں پتا. حضرت نے فرمایا بیٹا اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ تم فجر پڑھ کے ظہر تک کی امید لگاؤ. دوسرے نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں ظہر پڑھ لی عصر کا نہیں پتا, کسی نے کہا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا, مغرب پڑھ لی عشاء کا نہیں پتا. حضرت نے فرمایا موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا تم لگا بیٹھے ہو, کئی گھنٹے کا فاصلہ لگائے بیٹھے ہو.
تو ایک مرید کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی. توجہ کے ساتھ سنو, موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں جیسے نماز کی نیت باندھ لی, اب یہ نہیں پتا نماز مکمل ہو پائے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز ہو جائے گی, یہ نہیں پتا. انہوں نے سوچا میں نے بہت اچھا جواب دیا ہے. حضرت نے فرمایا جواب بہت اچھا, اوروں سے اچھا ہے, مگر موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ تم نے نیت باندھ لی تو تم یہ سوچو کہ سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں. تو سب بولے حضرت آپ بتائیں. تو حضرت نے فرمایا, ان اللہ والوں نے ارشاد فرمایا, ان کے ارشاد کو آپ حضرات اپنے ذہنوں کی ڈائری پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. حضرت نے فرمایا دیکھو موت اور زندگی میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا, دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. جس دن تمہارے ذہنوں میں, بشمول میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب کے ذہنوں میں جس دن موت کی حقیقت بیٹھ گئی, کسی اصلاحی جلسے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے ساتھیوں. موت سب سے اچھا واعظ ہے, سب سے مؤثر واعظ ہے. موت ایک ایسا واعظ ہے کہ جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے آدمی گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے, تصور موت ہاتھ کھینچ لیتا ہے. گناہ کی طرف ہاتھ تو بڑھا رہا ہے, کیا پتا اس کے بعد تجھے زندگی کی آخری سانس ہی نصیب ہو. موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ؟ ایک سانس کا فاصلہ ہے, صرف سانس کا. ہم لگا لیں 100 سال جئیں گے, بعض لوگ 70 سال کے ہو گئے, بال سارے سفید ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, مگر شیطان نے کیسا دھوکے میں ڈال رکھا ہے. 80 سال کی عمر ہو گئی, بعض کی 90 سال کی, 100 سال کی, مگر حرص اور جناب والا دنیا کی زندگی کی تمنا شباب پر ہے. اور 80 جناب والا 100 پلس ہونے کے باوجود بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں. خدا کے بندو, اتنی ایج ہونے کے بعد یہ سوچو جیسے ہماری 50 سال کی گزر گئی, اگر 50 سال کی بچی بھی ہے تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی. 50 سال کے بعد ہم کہاں جائیں گے بھئی؟ قبر میں. قبر کی کالی کوٹری میں اوپر سے برگے لگا دیے جائیں گے, مٹی چڑھا دی جائے گی. کون ہوگا ہمارا پرسان حال؟ دنیا میں تو ہمارے کپڑوں پہ مکھی بیٹھ جائے, یہ ہماری شان کے خلاف تھا, لیکن قبر میں وہی کفن کے 3 کپڑے اگر مرد ہو تو, اور عورت ہو تو کفن کے 5 کپڑے. کل سمپتی میں سے, کل دولت میں سے آپ اپنے ساتھ صرف کفن لے کر کے جاتے ہو. اور ہم سب دعا کریں کہ مالک ہمیں کفن بھی مل جائے, مالک ہماری نماز جنازہ بھی ہو جائے, ورنہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا, بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. ابھی میں زندگی, قاری یوسف صاحب ابھی 7 روز ہو گئے ہوں گے, سوار میں جلسہ تھا, 8 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا, 8 بہنوں کا. ہائی جی 8 بہنوں کا. آپ تصور کریں, میری نگاہوں کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا. یعنی نگاہوں کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ جب ہوا تو میں پہنچ گیا تھا اس کو, مطلب میں نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا, لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا تو اس وقت بالکل بتایا کہ ابھی جسٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کو بڑی مشکل سے نکالا. اور نکالنے کے بعد وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت 8 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا, اکیلا بھائی تھا. ذرا سوچو کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا اس کی فیملی پر. ہماری آپ کی زندگی کا بھی کچھ نہیں پتا میرے ساتھیوں, کچھ نہیں پتا کب کہاں کس عالم میں چراغ بجھ جائے. یہ اشعار کی فرمائش کی گئی ہے, پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر مائک قاری یوسف رضا صاحب کے حوالے. ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ اس نیت کے ساتھ بولیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے سبحان اللہ کہنے کا ثواب عمران بھائی اور ان کے والد مرحوم کو عطا فرمائے. زور سے بولیں سبحان اللہ. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو, حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو, بس یہی ہے مقام آخری آخری, حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. کہنا
سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری، زور سے بولیں، بولی آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے۔ اس مرحلے سے جو گزر چکے وہ تو گزر چکے، لیکن اس مرحلے سے ہمیں آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ مثلا آپ نے آج ہی نئے کپڑے پہنے تھے پہلی دفعہ، اور بڑے اچھے کپڑے آپ نے بنائے تھے، کئی ہزار میں وہ تیار ہوئے تھے، اور انہی کپڑوں کو پہنے ہوئے آپ کو موت آ گئی، وہ کپڑے بھی غسال آپ کے اتار لے گا صاحب، وہ کپڑے بھی، اس میں جتنے پیسے تھے وہ بھی، صاحب کچھ نہیں بچے گا، اور نیم گرم پانی سے آپ کو نہلایا جائے گا۔ نہلانے والے کہہ رہے ہوں گے بھئی آہستہ سے پانی ڈالو، آہستہ سے، چونکہ بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ میت کو لے کے چلو تو زیادہ تیز نہ چلو، آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ چلو۔ زیادہ تیز تم چلتے ہو اور اس کی روح کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے اوپر ترس کھا، اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا ہے، بھائی روح نکلی ہے، کنیکشن تھوڑی ختم ہوا جسم سے، رابطہ جسم سے اس کا رہتا ہے۔ جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ہماری روح پتہ نہیں کہاں کہاں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے جسم کو کوئی ہلاتا ہے ہم فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نیند ہے نا، اس کو کتابوں میں چھوٹی بہن، اس کو کتابوں میں موت کی بہن کا قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لو سونا، جو نیند ہے یہ موت، چھوٹی موت ہے، اور وہ تو حقیقی موت ہوتی ہے صاحب۔ روح نکالی جاتی ہے، انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ امیدیں کر رہا ہوتا ہے کہ کاش اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ لوں، کاش اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لوں، کاش اپنے باپ سے کوئی بات کہہ دوں، بھائی سے کوئی بات کہہ دوں، مگر یہ قدرت کا نظام ہے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لمحہ برابر بھی موت نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ موت جب آ جاتی ہے تو صاحب انسان آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، جس موت کے بارے میں ہم سنتے تھے موت ہوتی ہے موت ہوتی ہے، آج اس موت کے پل سے میں بھی گزر رہا ہوں، میرے بھی بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بھائیوں کی بھی کمر ٹوٹ جائے گی، میرا باپ بھی کمزور ہو جائے گا، میری بہنیں آپ دیدہ ہو جائیں گی، سب روتے ہوئے۔ میں آج تک اوروں کی موت کے بارے میں سنتا تھا، لیکن آج میرا اپنا نزا کا وقت آ گیا۔ صحیح کہا تھا پیغمبر نے، صحیح کہا تھا اللہ پاک نے کہ موت سب کو آنا ہے، ان سب میں آج میرا اپنا نمبر بھی آ گیا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات ایک ٹیچر یعنی استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ قبر پہ کسی کی فاتحہ پڑھنے گئے، تو وہ ٹیچر جو ہے یعنی استاذ جو تھے انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ جو میت ہے، یا انہوں نے یہ کہا یہ جو قبروں میں آرام کرنے والی میتیں ہیں، یہاں پہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں مرحومین ہیں، انہیں اگر، اس کو سن لو ذرا دھیان سے، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں اتر جائے، کہا بیٹا یہ بتاؤ انہیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے، یہ دنیا میں آ جائیں تو بیٹا یہ بتاؤ یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ ایک دم شاگرد کہتا ہے حضرت انہیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے تب تو یہ مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، بڑا کار خیر کریں گے، عبادت پہ عبادت کریں گے، چونکہ انہوں نے وہ مرحلہ دیکھ لیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے اب یہ تو دوبارہ نہیں اٹھیں گے، قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، البتہ یہ موقع تمہارے پاس ہے، جو ان کے لیے کہہ رہے ہو وہ خود عمل کر لو، اس لیے کہ جیسے انہیں اب دوبارہ موقع نہیں مل رہا ہے دنیا میں آنے کا، ویسے ہی میرے لال تمہیں بھی دوبارہ موقع دنیا میں آنے کا نہیں ملے گا، اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو۔
5 वक्त नमाज की पाबंदी किया करो, दुकान पे भी हो नमाज की गांठ बांध के जाओ कि मुझे नमाज नहीं छोड़ना। अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, ज़कात दो, ज़कात में लापरवाही बिल्कुल मत बरतो, ये फर्ज है। जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालते, क़यामत के दिन ये ज़कात ना निकला हुआ माल अज़दहे की शक्ल में तुम्हारी गर्दन में आकर के लिपट जाएगा। और फिर वो पूरी हदीस बुखारी शरीफ में है कि तुम्हारे पीछे भागेगा वो अज़दहा, जान बचाने के लिए अपना हाथ उस अज़दहे के मुंह में डाल दोगे और फिर वो तुम्हारे हाथ को ऐसे चबाएगा जैसे ऊंट चारे को चबाता है। कौम की बहनों और बेटियों से भी कहूंगा, जिन पे इतना जेवर है, जिस पे ज़कात बनती है, तो वो भी ज़कात निकालें। ज़कात देने से माल घटता नहीं है, बल्कि कुरान कहता है ज़कात देने से माल बढ़ जाता है। तो भरोसा रखो, यकीन रखो, देने वाली अल्लाह की जात है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है।